بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے اور ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے۔ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ تو وہ یوں اپنے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، یہ بعض ایسے کرتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو رافع یدی حسب منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ بعض روایات میں کانوں کی لو کا بھی ذکر ملتا ہے، تو آپ ایسے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کے نیچے والے حصے تک جائیں، اور بعض روایات میں یہ اوپر والے حصے کا بھی ذکر ملتا ہے، تو اگر کوئی ایسے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب اس میں کندھے بھی آ گئے، اس طرح کانوں کے نیچے والا حصہ بھی آ گیا، کانوں کے اوپر والا حصہ بھی آ گیا، تو اس طرح ہاتھ اٹھانا اس میں تینوں طریقوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ یعنی بعض روایت میں شحمہ کا ذکر ملتا ہے اور بعض میں فرو کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان تمام حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتا ہے یہ بھی درست ہے، اگر کوئی کانوں کے نیچے والے حصے تک ہاتھ اٹھاتا ہے یہ بھی درست ہے، اگر کوئی تھوڑا سا اوپر کر لے کہ آپ کی انگلیوں کا یہ حصہ کانوں کے اوپر والے حصے تک جائے تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اگر آپ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب اس میں آپ کے کانوں کا یہ والا حصہ یہ بھی آ گیا اور کندھے بھی آ گئے، تو تینوں روایات پر آپ نے عمل کر لیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد 3-4 دفعہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رفع الیدین کرتے ہیں، تو ایسا طریقہ بھی کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ جب وہ 3-4 دفعہ یوں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو یوں چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تو کسی صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہو۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو ایسا طریقہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یہ والا طریقہ بھی مسنون نہیں ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ملتا ہے، جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اچھا، بعض لوگ رفع الیدین کرتے ہیں لیکن ان کا رفع الیدین کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہوتا، یوں اپنے ایسے کندھوں سے بھی نیچے تک ہاتھوں کو اٹھانا یا اس انداز سے ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ تو جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، یہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر تھا علی صدری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ پھر ہاتھوں کو آپ نے کیسے رکھنا ہے، بعض یوں اپنے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی ذراع کے اوپر رکھیں۔ اچھا، اب نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔ دوسرا، جب آپ نے یعنی ہاتھ باندھنے ہیں، اپنا دایاں ہاتھ یہ جو کف ہے یہ رسغ کے اوپر آئے، یہ والا طریقہ۔ اور نسائی شریف میں یہ کان یکبض، آپ یوں پکڑ لیا کرتے تھے، یعنی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یوں ہاتھ رکھتے ہیں یہ بھی درست ہے، یوں پکڑ لینا یہ بھی درست ہے۔ اور تیسرا طریقہ، آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر آئے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو نماز سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے اسے ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوبارہ میں اپنی باتوں کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کانوں کے نیچے والے حصے تک یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا سنت سے ثابت ہے، اور تھوڑا سا اوپر کرنا، کانوں کے اوپر والے حصے تک ہاتھ اٹھانا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر آپ ایسے کریں گے تو تینوں روایات پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو 3-4 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب وہ 3-4 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بات بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے، اگر کوئی آدمی اس پر دلیل پیش کر سکتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے، تو ایک روایت، وہ چاہے موضوع من گڑت ہی روایت ہے، ایک روایت ایسی پیش کر دے جس میں یہ ذکر ملتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو کوئی بھی اس پر روایت پیش نہیں کر سکتا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہا
اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے تحت سرہ۔ جتنے بھی روایات ہیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ عبد الرحمن بن اسحاق واسطی ضعیف راوی ہے، اور اس طرح بعض لوگ پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر علی صدری اپنے سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا، اور اس روایت کی سند بھی صحیح ہے۔ اور ایک بات، بعض ایسے لوگ ہیں خود ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں، جبکہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مردوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح ہی عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جیسے عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، مسنون طریقے پر عمل کرتی ہیں، اس طرح مردوں کے لیے بھی سنت والا طریقہ یہی ہے کہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔